मसीह खुदा में मेरे अजीजों, आज हम बड़ी खुशी, शादमानी, मोहब्बत और अकीदत के साथ आमद के तीसरे इतवार की लतूरिया में शामिल हैं। आमद का तीसरा इतवार खुशी के इन्वान से मंसूब है। आज की तलावतें भी इसी खुशी के इन्वान के गिर्द घूमती हैं। आज की पहली तलावत जो कि सिफनिया नबी की किताब में से ली गई है। सिफनिया नबी बनी इसराइल को खुशखबरी का पैगाम देता है और कहता है कि शाह इसराइल, खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारे दरमियान है और वो निजात देने पर कादिर है। इसलिए आए बेटी यरूशलेम, खुशी मना और शादमान हो, क्योंकि खुदाए कादिर जो निजात देता है वो तेरे साथ है और वो हमेशा तेरे साथ रहेगा। आज की दूसरी तिलावत जो कि हम मुकद्दस पौलुस रसूल के खत फिलिपियों के नाम में से सुनते हैं, इसमें हम सुनते हैं कि मुकद्दस पौलुस रसूल फिलिपियों की कलीसिया को बड़े खूबसूरत अंदाज में खुशी का पैगाम देते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ खुश रहो, और फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि खुश रहो। और ये खुशी और शादमानी का मौसम है जिसमें हम सब शामिल हैं। आज की अंजील मुकद्दस में हम सुनते हैं कि यूहन्ना इस्तबागी जो कि निजात की खुशखबरी देता है, तौबा की मनादी करता है, उसके पास 3 गिरोह आते हैं। पहला गिरोह आम लोगों पर मुश्तमिल है जो तौबा ताइब होना चाहते हैं। दूसरा गिरोह महसूलों पर मुश्तमिल है जो नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। और तीसरा गिरोह सिपाहियों पर मुश्तमिल है जो निजात पाना चाहते हैं। तो आइए हम इन तीनों गिरोहों पर ध्यान व ज्ञान करते हैं। तो पहला गिरोह आम लोगों पर मुश्तमिल है जो यूहन्ना इस्तबागी के पास आते हैं, तौबा ताइब होना चाहते हैं। यूहन्ना इस्तबागी की तालीमात ने उन पर बहुत गहरा असर किया है और इसीलिए वो यूहन्ना इस्तबागी के पास आते हैं और कहते हैं, सवाल करते हैं कि बता कि हम क्या करें कि निजात पाएं। तो यूहन्ना इस्तबागी ने उन्हें बड़ी खूबसूरत नसीहत की कि जो तुम्हारे पास ज्यादा है वो दूसरों में बांट दो। तो यूं यूहन्ना इस्तबागी ने उन्हें ये पैगाम दिया है कि खुशी बांटने में है, खुशी दूसरों का ख्याल रखने में है। कि जब हम दूसरों में बांटते हैं, दूसरों को की ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं, तो यकीनी तौर पर हमें खुशी मिलती है। और दूसरा गिरोह जिस पर हम बातचीत कर सकते हैं वो है महसूलों का गिरोह। तो महसल जो थे वो यहूदियों से टैक्स इकट्ठा करते थे और आमतौर पर वो ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा कर लेते थे। लालच उनकी ज़िंदगी में था, रिश्वतखोरी उनकी ज़िंदगी में थी और यूं वो अपने ही लोगों पर जुल्म उठाते थे। यूहन्ना इस्तबागी की तालीमात से वो बहुत मुतासिर हुए हैं। वो अपने गुनाहों पर पशेमान हैं, वो नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं और इसलिए यूहन्ना इस्तबागी के पास आते हैं और कहते हैं कि बता कि हम क्या करें। तो यूहन्ना इस्तबागी उन्हें बड़े खूबसूरत अंदाज में बताता है कि जो मुकर्रर है उससे ज़्यादा ना लो। और यूं यूहन्ना इस्तबागी उन्हें ये सिखाता है, ये पैगाम देता है कि हक की कमाई में बरकत है, रास्तबाजी की ज़िंदगी में खुशी है। और आज यूहन्ना इस्तबागी हम सबों से भी मुखातब है कि हम भी हमेशा मेहनत और लगन से हक की कमाई कमाएं, तो इसी में बरकत है। और ना सिर्फ बरकत है बल्कि इसमें खुशी भी पिनहा है, इत्मीनान भी इसमें मौजूद है। तो आज तीसरा गिरोह
جس کا انجیل مقدس میں ذکر ہے، اور وہ یوحنا اصطباغی کے پاس آیا ہے، وہ سپاہیوں کا گروہ ہے، وہ بھی توبہ طائب ہونا چاہتے ہیں، وہ بھی یوحنا اصطباغی کی تعلیم سے گھائل ہوئے ہیں، مائل ہوئے ہیں، اور یوحنا اصطباغی کے پاس آئے ہیں کہ بتا کہ ہم کیا کریں کہ نجات پائیں۔ تو یوحنا اصطباغی نے کیا کہا کہ کسی پر ظلم نہ کرو اور رشوت کسی سے نہ لو، بلکہ اپنی تنخواہ پر اکتفا کرو، کیونکہ سپاہی جو تھے یہ ظلم سے منسوب کیا جاتے تھے، رشوت خوری کے سے منسوب کیے جاتے تھے۔ تو یوحنا اصطباغی نے انہیں پیغام دیا ہے کہ جو آپ کے پاس موجود ہے، جو آپ کا ہے، اس پر گزارا کرو اور قناعت شاری کرو، کیونکہ قناعت میں ہی خوشی ہے، اسی میں ہی اطمینان ہے۔ ایسے ضرورت سے زیادہ اپنی ضرورتیں نہ بڑھا لو۔ اور آج کے دور میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی ضرورتوں سے زیادہ جو ہے وہ بڑھتے ہیں، یا ضرورتوں سے زیادہ چیزوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور یوں لالچ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، یا آسائش آ جاتی ہے، دنیا کی نمائش آ جاتی ہے صرف دیکھنے سے ہی۔ لیکن یوحنا اصطباغی نے کہا ہے جو تمہارے پاس ہے اس کو قناعت شاری سے استعمال کرو تو تمہیں خوشی حاصل ہوگی، نہ صرف خوشی بلکہ نجات بھی تمہیں ملے گی۔ تو مسیح خدا میں میرے عزیزو، آج کے انجیلی اقتباس میں یوحنا اصطباغی کی منادی ہے، اور یوحنا اصطباغی ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہم نے راست بازی کی زندگی اپنانی ہے، ہم نے محنت کی زندگی اپنانی ہے، ہم نے حق و صداقت کی زندگی اپنانی ہے، اور ہماری زندگیوں میں خدا کا کلام ہونا چاہیے، اور ہمیں توبہ اور تبدیلی کی طرف ہر روز مائل ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری زندگیوں میں اطمینان آ جائے، ہماری زندگیوں میں خوشی آ جائے۔ ہوتا یوں ہے آج کے دور میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ عیش و نشاط میں خوشی تلاش کرتے ہیں، اور یہ خوشی عارضی ہوتی ہے۔ لوگ نشہ بازی میں خوشی تلاش کرتے ہیں، یہ بھی یقیناً عارضی ہے، لمحاتی ہے۔ لوگ بڑی بڑی گاڑیاں خریدنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں، اور یقیناً یہ بھی لمحاتی ہے۔ لوگ بڑے بڑے گھر بنانا اور گھروں میں رہنے کو خوشی سمجھتے ہیں، لیکن یہ بھی لمحاتی ہے۔ لوگ نئے نئے برانڈ پہن کر جو ہے وہ خوشی محسوس کرنا چاہتے ہیں، یا خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی لمحاتی ہے۔ لوگ نئے نئے موبائل خرید کر خوشی محسوس کرنا چاہتے ہیں، یقیناً یہ بھی لمحاتی ہے۔ تو لوگ دنیاوی چیزوں میں خوشی ڈھونڈتے ہیں، لیکن یوحنا اصطباغی نے آج ہم پر یہ عیاں کیا ہے کہ خوشی جو ہے وہ خدا کے کلام میں ہے، خوشی جو ہے وہ توبہ اور تبدیلی میں ہے، خوشی حق اور صداقت میں ہے، اور خوشی محنت اور مشقت اور لگن میں ہے۔ تو آئے مسیح میں میرے عزیزو، ہم اپنی زندگیوں پر دھیان و گیان کریں، غور و خوض کریں، اور کبھی بھی خود غرضی کی زندگی نہ اپنائیں، کبھی بھی خود ستائی کی زندگی کو نہ اپنائیں، کبھی بھی خود نمائی کی زندگی کو نہ اپنائیں، دنیا کی آسائشوں اور نمائشوں کے پیچھے نہ بھاگیں، بلکہ حق اور صداقت کی زندگی اپنائیں، محبت کی زندگی اپنائیں، شراکتی زندگی اپنائیں، کیونکہ جب ہم دوسروں سے پیار کریں گے، دوسروں کے کام آئیں گے، دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھیں گے، تو یقین مانیں کہ ہمیں خوشی ملے گی، اور خوشی اور اطمینان ہمارا یہ باقی رہے گا، اور اس سے رب بھی خوش ہوگا، باپ بھی خوش ہوگا، اور ہم خوشی مناتے ہوئے اس کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں گے۔ عملی طور پر جب ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کا احساس کریں گے۔ دعائیں آج خدا سے دعا کریں کہ خدا ہمیں برکت دے، تاکہ ہم اپنی باتوں سے، اپنے کاموں سے، اپنے رویوں سے، اپنے کردار اور گفتار سے ایک دوسرے کے لیے خوشی بن جائیں، ایک دوسرے کے لیے ایمان بن جائیں، ایک دوسرے کے لیے امید بن جائیں، تاکہ ہم واقعی اس خوشی کا عملی اظہار اور اقرار کریں، تاکہ ہم جو ہیں اس ابدی ضیافت میں، ہمیشہ کی خوشی میں شامل ہو سکیں، جس کا وعدہ خدا یسوع مسیح ہمیں
ہم سے کرتا ہے. خداوند ہمیں ایسا کرنے کا فضل اور قوت عطا کرے. آمین.